السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کریم رحمۃ للعالمین شفیع النبیین سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وبیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاءہ وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وبیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاءہ وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاءہ وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین حضرات، میرے بزرگوں اور دوستوں، معزز علماء اکرام اور خصوصاً پیر مرشد موجودہ سجادہ نشین معاشر صاحب حضور قبلہ دامت برکاتہ، آپ حضرات کے سامنے میں گنہگار کھڑا ہوا مختصر وقت کے لیے۔ میں اس لائق نہیں کہ آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکوں، لیکن حکم کی اتباع فرما برداری ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے دو چار باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر زبان و بیان میں کوئی غلطی ہو جائے اللہ کے واسطے معاف فرما دیں۔ میں نے ایک آیت کریمہ سورہ فجر سے تلاوت کی، غالباً یہ 27 نمبر کی آیت ہے۔ یا ایتها النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی ہو کر اور رضا کے ساتھ، راضی برضا ہو کر کے تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں تو داخل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ خطاب نفس سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر میں جو نفس کو ڈالا ہے، اس نفس کی ایک کہانی ہے، ایک واقعہ ہے، میں نے کبھی کسی کتاب میں پڑھا کہ اس نفس کو اللہ تعالیٰ نے 70,000 برس جلایا۔ جلانے کے بعد پھر اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو
تو نفس کہتی ہے انا انا، بولے میں کون ہوں؟ انت انت، بولے میں ہوں، تو ہے، یہ نفس کہہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ناراضگی میں پھر 70,000 برس جلایا اور جلا کر کے پھر پوچھا اے نفس اب تو بتا تو کون ہے؟ پھر نفس نے کہا میں ہوں، تو ہے۔ خدا کی بارگاہ میں یہ نفس اتنا مغرور ہے اور اس قدر اس کے اندر میں شدت ہے، غصہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، عناد ہے، خصومت ہے، دشمنی ہے، کہ کسی بھی انسان کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنی نگاہ میں نہیں لا رہی ہے۔ یہ ہے وہ نفس، اور اس نفس کو دیا گیا حضرت انسان کو، یہ انسان کے اندر میں اس نفس کو ڈالا گیا، یہ نفس اولیاء اللہ کے دل میں کے جان میں ڈالا گیا، یہ نفس صحابہ اکرام میں ڈالا گیا، یہ نفس انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسم میں ڈالا گیا۔ سوچئے اس نفس کا پاور، اس نفس کے اندر میں جو غرور اور تکبر ہے وہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے تکبر اور غرور صرف لائق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، سوائے اس کے کسی کو تکبر زیبا نہیں دیتا، کسی کو گھمنڈ زیبا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ غصے میں آ کر نفس کو پھر جلاتا ہے، پھر جلا کر کے پھر نکالتا ہے اور کہتا ہے اب بتا تو کون ہے؟ کہا انا انت انت، اے میرے رب تو ہے، میں ہوں۔ بولے تو اتنی سخت ہے، اتنی مشکل، تیرے اندر اتنا 70 کر کے تقریباً 7 دونی 14 140,000 برس کہیے، یا پھر اور 70 اس میں 7 یا 21 2,10,000 سال کہیے، اتنا جلانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب نکالا تو وہی جواب وہ دے رہی ہے انت انت انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھوک کی شدت دی، 70,000 برس اس کو بھوکا رکھ دیا۔ جب نفس کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، بےتاب ہو گئی، پینے کو بھی کچھ نہیں ملا، بھوک اور پیاس کی شدت سے لبلبا گئی اور پریشان ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ پھر نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ تو کہتا ہے انت انت، تو ہے، تو ہے۔ اللہ نے کہا ابھی بھی پورا غرور تمہارے اندر سے نکلا نہیں ہے، ابھی بھی گھمنڈ کے گھمنڈ تمہارے اندر میں ہے، تم ماٹی کا پتلا ہے، مٹی سے بنایا ہوا انسان ہے، اور تیرے اندر اتنا گھمنڈ اور غرور ابھی بھی، کہ আমার মতন কেউ নেই, আমি যা আছি আমি আছি। এই জিনিসটা তোমার ভিতরে আসলো কি করে? এই জিনিসটা তো একমাত্র আল্লাহর দিকে, আল্লাহকে সাজাবার আছে, আল্লাহর এই লায়েক আছে, আমি আছি। কোনো মানুষ এরকম কি বলতে পারে বা চিন্তা করতে পারে? تو اللہ تعالیٰ نے پھر 70,000 پھر جلایا، 70,000 برس پھر جلا کر کے کہتا ہے، پوچھا اب بتا من انا ومن انتی، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو اس وقت نفس کہتی ہے بھوک اور پیاس کی شدت سے تنگ آ کر کے کہتی ہے انت ربی، اب کہتی تو میرا رب ہے، میرے پروردگار۔ یہ نفس انسان کو دیا گیا، ہم جیسے کمزوروں کو دیا گیا، بھلا ہماری وقت کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نفس تمہیں دیا گیا اور دے کر آزمائیں گے بھی تمہیں، আমি তোমার পরীক্ষা নেব। তুমি তোমার ভিতরে যে জিনিসটা আছে সেটা কি? তুমি আমার কথা শুনবে কি শুনবে না? তুমি নামাজ পড়তে পারবে কি পারবে না?
तुम नमाज पढ़ोगे, रोज़ा रखोगे, हज करोगे, ज़कात दोगे, सदका करोगे, खैरात करोगे। रोज़े के दिन में जो भूख और प्यास की जो शिद्दत होती है, वही भूख प्यास ऐसी है रोज़े के दिन, रमज़ान के दिन, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि उसके जिस्म के सारे गुनाहों को अल्लाह ताला धो डालता है, नहीं जला डालता है। जिस तरह नफ्स को जलाया भूख और प्यास की शिद्दत देख करके, तब जाकर के वो इकरार करती है कि अंत रब्बी, तू मेरा परवरदिगार है, मेरा रब है, तो अल्लाह ने फिर उसे छोड़ा। अब सोचिए क्या हाल है। ये भूख और प्यास, ये शिद्दत, ये सारी चीज़ें, तकलीफ़ें, मुसीबत अपनी जगह पर हैं। ये इंसान जब तक दुनिया में है उसे झेलना ही है, उसे परेशान होना ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह को छोड़ दें, नमाज को छोड़ दें, रोज़ा छोड़ दें, तकवा छोड़ दें, तिहारत छोड़ दें, सदका खैरात छोड़ दें, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार, ভালোবাসা, এইগুলো সব আমরা ছেড়ে দেই। এটা কোনো মানে হলো না। এই এমন জঙ্গল আছে, এই দুনিয়ার এমন জঙ্গল कि यार जंगले जावर दरकार नहीं। पहले लोग क्या करते थे, लोग जंगल में चले जाते थे। अभी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। यही दुनिया जो हम जहाँ रहते हैं, हमारे आस पास पड़ोस, घर द्वार जो है वही जंगल है। उस जंगल में शेर भी है, उस जंगल में भालू भी है, जंगल में चीते भी हैं, इसमें सांप भी हैं, इसमें बिच्छू भी हैं। शक्लें बदली हुई हैं, इंसान की शक्लें बदली हुई हैं। हर कोई अपनी फैमिली का ही मैटर अगर आप ले लीजिए तो हर कोई एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की, दबाने की उसे कोशिश करता। औरत को देखिए तो वो चढ़ने की कोशिश करती है, मर्द को देखिए वो चढ़ने की कोशिश करता है, बच्चा जो है वो सुजोग लेता है, बीवी वो सुजोग लेती है, माँ है तो वो बेचारी अलग है, मोहब्बत की मारी है वो अलग है, माफ़ कर देती है। ये सारा मामला, आपके दोस्त अहबाब हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, वह आपको बेवकूफ़ बना के आपसे कुछ ठगने की कोशिश करते हैं। गरज है कि ये दुनिया ऐसी जगह है कि जहाँ आपको हमको संभल करके चलना, बिना रहनुमाई के, बिना पीरे तरीक़त के, बिना कामिल मुर्शिद के मुश्किल है, चल नहीं सकता है आदमी। और वो कामिल मुर्शिद से मुराद मेरी ये है कि जिसका जाहिर भी हो, बातिन भी हो, दोनों एक हो। जिसका कौल जो हो वही फेल हो, जिसका फेल जो हो वही कौल हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो तुम वो बातें क्यों कहते हो जो तुम खुद करते ही नहीं। इसी वजह से दरबार में जो लोग आते हैं, पहले उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ गुजारनी पड़ती है। उन्हें नमाज, वजीफ़ा, तहज्जुद और दूसरे जो और जितने भी अहकाम हैं उन सब की पाबंदी जब करता है और वजीफ़े पर ख़ास कर अमल करना शुरू कर देता है, तब वहाँ से उसके अंदर की जो अभी मौलाना हबीब रहमान साहब ने कहा कि जंग जो है इंसान का, जो दिल के ऊपर लगा रहता है, उस जंग को कैसे साफ़ किया जाता है। उस साफ़ को, उसके साफ़ करने के लिए जाहिर है कि तिलावत कुरान है, जिक्र है, इस्तिग़फ़ार है। इन चीज़ों की कसरत जब कराई जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता करके दिल जो है वो पाक होना शुरू होता है। पाक का मतलब क्या है? पाक है अरबिक वर्ड, फारसी वर्ड। पाक पर्शियन वर्ड है, मतलब इसका है क्लीन, साफ करना। तो जब कोई चीज़ गंदी होती है तो उसे क्लीन किया जाता है, यानी पाक किया जाता है। तो इंसान एक नापाक होता है, यानी वो क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, डर्टी है, उसको फिर पाक किया गया, साफ किया गया। तो उसी पाकी का कई किस्म बताया गया। पाकी की किस्मों में से अगर हमको हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज है तो वो हमारे ऊपर पाकी लाजमी है, फर्ज है। जितनी देर हम देर करेंगे पाकी हासिल करने में, उतनी देर तक हम जो है अल्लाह तबारक व तआला से हमारा विसाल, जो हमारा ताल्लुक़ है वो दूर रहेगा। दिल का कनेक्शन है, लेकिन जिस्मानी तौर पर जो हम उसको, ज़हनी तौर पर जो हम चाहते हैं कि हम अल्लाह का जिक्र करें, हम जिक्र नहीं कर सकते।
تو اگر ایسی مجبوری آ رہی ہے فوری طور پر، پانی نہیں ہے کچھ نہیں ہے، تو تیمم کر لیا جائے۔ چوتھے پرشیدہ سامل سنگھ پوری حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب آرام کرتے تھے، سو کر کے جیسے ہی اٹھتے تھے، آنکھ کھلی فوراً ہاتھ ان کا مٹی کے اوپر میں، مٹی پہ جاتا، تیمم کرتے، تیمم کر کے اس کے بعد پھر جہاں جانا ہوتا جاتے، کھڑا ہونا ہوتا ہوتے۔ مطلب کیا ہے؟ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ 1 منٹ بھی تم ناپاک نہ رہو۔ آدمی پر غسل فرض نہیں ہے، پاک ہے، صاف ہے، وضو میں نہیں ہے، اگر تیمم میں نہیں ہے تو وہ ناپاک ہے، وہ ایک حدث ہے، ایک ناپاکی ہے۔ اسی طرح سے انسان کا جسم جیسے ناپاک ہوتا ہے، انسان کی روح بھی ناپاک ہوتی ہے، اور وہ ناپاک کیسے ہوتی ہے؟ وہ گناہوں کے ذریعہ سے ہوتی ہے، خدا کی نافرمانی سے ہوتی ہے، حرام کھانے سے ہوتی ہے، حرام کام کرنے سے ہوتی ہے، جھوٹ بولنے سے ہوتی ہے، اور اس قسم کے جتنی بھی چیزیں آپ اس میں لے کے چلے آئیں، وہ ساری کی ساری چیزوں کا جب ارتکاب انسان کرتا ہے تو اس کا نفس وہ کیا ہے؟ وہ گنہگار ہی نہیں بلکہ وہ آہستہ آہستہ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب نفس مضبوط ہوتی چلی جائے گی، طاقتور ہوتی چلی جائے گی، ہماری روح کمزور ہوتی جائے گی، ہماری روح کمزور ہوتی جائے گی۔ جیسے جیسے نفس کمزور ہوتی جائے گی، ہماری روح طاقتور ہوتی جائے گی۔ غور کیجئے گا میں جو کہہ رہا ہوں اس بات کو۔ اولیاء اللہ اور عام انسان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے، عام انسان کے اوپر میں نفس غالب رہتا ہے، اور اولیاء اللہ کے اوپر روح غالب، ان کے یہاں نفس پر غالب روح ان کی ہوتی ہے۔ روح کا جو کنیکشن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، نفس کا کنیکشن شیطان سے۔ تو جب کوئی شیطانی کام کرتا ہے، نفسانی کام کرتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے یہ نفسانیت کا مرتکب ہے، یہ نفس کا بندہ ہے۔ تو جو نفس کا بندہ ہوتا ہے گویا وہ شیطان کا بندہ ہے۔ یہ دربار ہمیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے اندر جو شیطانیت ہے، تمہارے اندر جو نفسانیت ہے، اس نفسانیت اور شیطانیت کا جتنا بھی وبال ہے، جتنی بھی قسمیں ہیں، ان سب کو ختم کر کر کے یہاں سے پاک ہو کر کے جاؤ، صاف ہو کر کے جاؤ، تمہاری ظاہری گندگی بھی دور ہو جائے، تمہاری باطنی گندگی بھی دور ہو جائے، جسم کی گندگی بھی دور کرو، روح کی گندگی بھی دور کرو، نفس کو کیا کرو؟ کچل ڈالو۔ نفس کو جب کچلو گے تو تمہاری روح کو تازگی ملے گی، وہ زندہ ہوگی۔ جب وہ روح زندہ ہوگی اس وقت اس روح کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نفس مطمئنہ میں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ نفس کتنی ہے؟ ایک تو نفس مطمئنہ، یہ ایک لاسٹ ہے، اس کے پہلے نفس ملہمہ ہے، اس کے پہلے نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے۔ نفس امارہ یہ بری باتوں کا حکم دیتی ہے، نفس لوامہ ایسا ہے کہ جب انسان اس درجے پہ پہنچتا ہے، یعنی گناہوں کی ان چیزوں کو چھوڑتا ہے یا کبھی کر ڈالتا ہے، تو لوامہ نفس جو ہے اس کو ملامت کرتی ہے کہ تم نے آج غلط کیا، تم نے گناہ کیا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے، جب نفس اس پر ملامت کرنے لگے۔ اور اس کے بعد ملہمہ ہے، وہاں پہ ایک الہامی کیفیت اس کے اوپر میں آتی ہے کہ جس کی وجہ سے اب وہ انسان دونوں طرف کو دیکھتا ہے کہ غلطی کی ہے ہم نے، اب ہمیں توبہ کر لینا چاہیے اور سیدھے راستے میں آنا چاہیے۔ جب جا کر کے پھر وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور مائل ہو کر کے پھر وہ جب پاکی حاصل کر لیتا ہے اور صرف نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس وقت وہ نفس مطمئنہ میں شامل ہوتا ہے۔ اب نفس مطمئنہ کو اللہ تعالیٰ مرتے وقت جب قیامت کے روز حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کے لیے جب آئے گا، آگے آگے فرشتے رہیں گے اور سب استقبال کرتے ہوئے آئیں گے، اور ساتھ میں جہنم کو لیتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے فرشتے آئیں گے، اور اس جہنم کے 70,000 اس کے جو ہیں یہ ہوں گی، لگام ہوں گی، 70,000 لگام جہنم کے،
اور ہر ایک لگام کو 70 ہزار فرشتے پکڑ کر کے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ سوچئے وہ جہنم کتنی خطرناک، کتنی پاورفل ہے وہ۔ 70 ہزار اس کی لگام کا مطلب جو گھوڑے کا لگام ہوتا ہے نا، جس کو ہم لوگ پکڑ کر کے جو لے کر کے چلتے ہیں، گھوڑے کو باندھ کر کے ناک سے باندھ کر اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں، وہی لگام۔ اور 70 ہزار اس کے پاس ہے، 70 ہزار ناک میں جس طرح سے نکیل ڈالی جاتی ہے وہ ہے۔ ہر ایک کو 70 ہزار فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 70 × 70۔ اب دیکھیے اتنے سارے فرشتے اس کو لے کے گھسیٹتے ہوئے۔ اب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان سے سوال جب کرتا ہے، جب اس سے پوچھتا ہے، اس کا حساب و کتاب لیتا ہے، وہ بادشاہ، وہ مولا، وہ روز جزا کا مالک، وہ قیامت کا مالک، وہ فیصلے کے دن کا مالک، جسے چاہے جہاں بھیج دے۔ ایک ذری سی عبادت، ذری سی نیکی اگر اس کو پسند آ گئی، اللہ اس بہانے سے اسے جنت میں ڈال سکتا ہے، اور کہیں اگر پکڑ اس نے کر لیا تھوڑی سی بھی سخت تو فوراً وہ جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ ہمیں خدا کی رضا چاہیے، تو اس کو مولانا زنگاچی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، یا ان جیسے جتنے اولیاء اللہ ہیں، ہمارے 4-5 مرشد ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ جتنے اولیاء کاملین، حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی ہیں کاملین اولیاء اللہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں سے یہ سلسلہ جا کر کے جڑتا ہے، نقشبندیہ سلسلہ، قادریہ، مجددیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قلندریہ، یہ سارے سلسلے جو ہیں یہاں پہ، اور کبراویہ، حضرت نجم الدین کبرا سے بھی ہمارا یہ سلسلہ جا کر کے جڑتا، الحمدللہ۔ تو یہ تمام کاملین اولیاء اللہ ہیں، جب ان کے خدمت میں جب آئیں گے، ان کی جب مجلس میں ہم بیٹھیں گے، ان کے کہنے پر جب ہم چلیں گے، تو وہ نفس کیا ہے کہ وہ نفس لوامہ کے بعد، نفس ملہمہ کے بعد نفس مطمئنہ میں جا کر کے داخل ہوگی انشاءاللہ۔ اور نفس مطمئنہ میں جب اس وقت جب فیصلہ اللہ فرمائے گا، تو وہ یہی کہے گا اللہ تبارک و تعالی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی برضا ہو کر کے خوشی خوشی تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ یہ جب موت آتی ہے انسان کی، اس وقت فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آ کر کے اس کو یہ آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں، کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ اسے بلا رہا ہے۔ اب جب بلا رہا ہے تو یہاں پہ تفاسیر میں یہ ہے کہ ایک تو اس وقت میں آیا، اور پھر جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلہ سنائے گا، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں اب شامل ہو، نیک بندوں میں، جنتی بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو مسئلہ پورے کا یہی آتا ہے، ہمیں اپنے نفس کو کچلنا ہے، ہمیں اپنے نفس سے لڑائی کرنی ہے۔ یہ نفس اتنا شریر ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت، ان کو ایک مرتبہ یہ خیال آیا، جب بھی وہ نفس کچھ کہے اس کا الٹا کرتے ہیں، جب نفس کچھ کہے اس کا الٹا کرتے ہیں، کھانا مانگے پانی دے دیں، پانی مانگے کھانا دے دیں، جب کچھ کھانے کی خواہش ہو تو نہ دیں، میں نے ایک دم ہمیشہ اس سے لڑائی چل رہی ہے۔ ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ جہاد کریں گے، اللہ کی راہ میں ہم جا کر کے لڑائی کریں گے اور وہاں شہید ہو جائیں گے۔ نفس بلبلا کر کے بول اٹھی، اور اس نے اس طرح سے کہا کہ اتنا اچھا موقع ہے، آپ جائیے، شہادت پائیے، اور بے حساب جنت میں داخل ہو جائیے۔ اس پر جو ہے بزرگ نے کہا کہ آخر یہ نفس ہمیں اچھی بات اور نیک بات کرنے کا حکم کیسے دے رہی ہے؟
نفس تو ہمیشہ غلط کام کہنے کا حکم کرنے کا حکم دیتی ہے، یہ تو ہمیں برائی کا حکم دیتی ہے، یہ جہاد اتنے نیک کام کرنے کی ہدایت کیسے دے رہی ہے؟ ان کو ڈاؤٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ خبردار کر دیا۔ جب ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد پوچھا انہوں نے کہ یہ بتاؤ تم آخر تمہارے اندر یہ خصوصیت کیسے پیدا ہوئی کہ تم ہمیں نیک کام کا رستہ بتا رہے ہو؟ اس نے کہا سنیے، میں تو روز آپ کے ہاتھوں قتل ہوتا ہوں، روزانہ مجھے آپ قتل کرتے ہیں، پھر جیتی ہوں، پھر قتل ہوتی ہوں، پھر جیتی ہوں، یہی حال تو میرا چل رہا ہے۔ اگر آپ وہاں جہاد میں جاتے ہیں تو آپ شہید ہو جائیں گے، ایک ہی بار مجھے قتل ہونا پڑے گا، روزانہ قتل ہمیں نہیں ہونا ہوگا، ڈیلی آمی مارا جابو نا، ایک ہی دن آپ نے جابین آمی مارا جابو، اور تارپورے آپ نے شہید ہوبین، آمی خوب خوشی ہوبو۔ تب انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب کہ اس نیک کام کے کرنے میں بھی تمہاری شرارت ہے، یہ نیک کام کرنے کے لیے تم کہہ رہی ہو، اس لیے تاکہ روزانہ جو تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے اس سے بچ جاؤ اور لوگ ہمیں کہیں کہ یہ شہید ہے اور اس کے بعد تمہارا نام ہو۔ معنی پھر وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں گھمنڈ اور تکبر کا ریا کی تعلیم تو دے رہی ہے، ریا کی تعلیم دے رہی ہے، دکھاوا کی تعلیم دے رہی ہے، شو بازی۔ جا یاد رکھ، میں روزانہ تجھے یوں ہی ستاؤں گا اور جہاد میں نہیں جاؤں گا، اور جہاد میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے جہاد کو ترک کر دیا، نہیں گئے۔ لوگوں نے لعنت کیا، ملامت کیا، کچھ بھی کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اندرونی جو چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ جو چل رہی ہیں اس کا کھیل تو وہ سمجھ رہے ہیں اور نفس سمجھ رہی ہے۔ تو اپنے نفس کے ساتھ کس طرح سے وہ مکاری عیاری، اس کو کیسے پیش آنا ہے، بنا مرشد کامل کے کامیاب نہیں ہو پائے۔ اب وہ مرشد کامل بھی ہو تو بے لوث ہو، بے لوث ہو، روپے اور پیسے اور نذرانے کے اوپر میں ٹکا ہوا وہ پیر نہ ہو، فی سبیل اللہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والا ہو۔ جب ایسا دربار ہوگا وہاں سے انشاءاللہ ضرور ہدایت ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہے کہ جو ہدایت پانے والے لوگ ہیں، جو رہنے والے ہیں، جو دربار میں ہیں، انہیں بھی یہ چاہیے کہ اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کریں جو مرشد تعلیم دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم آ گئے، ہمارا 5 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا، 20 سال ہو گیا، ہم اب کچھ ہو گئے، اب ہم کچھ ہو گئے، ایسا نہ سوچیں کوئی۔ کس وقت کدھر سے آ کر کے دھکا لگے گا، کدھر سے طوفان آ کر کے چلا آئے گا، کہاں ڈھکیل دے گا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے نفس پر ہمیشہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ غصہ آئے تو برداشت کیجئے، جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا، لوگوں سے عیاری کرنا، مکاری کرنا، فریب اور دغا بازی، ان تمام چیزوں سے اپنے جو ملنے والے ہیں انہیں بھی ہم کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں، اپنے گھر میں بھی ہم کہتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی کہتے ہیں، اور عام انسانوں کو بھی ہم کہہ رہے ہیں، عام لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں، جہاں تک یہ آواز میری پہنچ رہی ہے۔ اگر کوئی غلطی اور بے ادبی ہو جائے اللہ کے واسطے معاف فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف۔ اللہ